ایمان امید محبت یہ تینوں مل جائیں تو ہو جاتی ہے روشن راہیں روشن راہیں روشن راہیں روشن راہیں روشن راہیں جو ہے خداوند کی راہ پر اس کی راہ روشن ہے۔ پروگرام روشن راہیں کے ساتھ میں ہوں پروگرام کی میزبان مینا پرویز۔ سلام قبول کیجیے۔ اور آج ہمارے ساتھ جو دو مہمان ہیں وہ ہیں روما جاوید اور نوبل جاوید۔ تو ہم آپ کو کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ روما اور جاوید کہ آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو سسٹر، آپ لوگوں نے ہمیں بلایا، پی ایم آئی ٹی وی کا، ڈاکٹر خالد ناز کا، ان کی ساری ٹیم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا روما، آپ خاتون خانہ ہونے کے ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہی ہیں اور علم الہی پڑھ رہی ہیں۔ جی، میں علم الہی کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ پچھلے 6 ماہ سے میں نے یہ کلاسز جو ہیں وہ جوائن کی ہوئی ہیں، تو خدا ان کا شکر ہے کہ ابھی تک یہ سارا سلسلہ گھر کا بھی اور پڑھنے کا بھی سارا سلسلہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد میں کلاس میں چلی جاتی ہوں، اور جب تک بچے واپس آتے ہیں تو میں بھی کلاس سے واپس آ جاتی ہوں گھر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا نوبل جاوید کہ روما کی سٹڈیز کسی بھی طرح خاندان پر یا گھر کو متاثر نہیں کر رہی ہیں؟ نہیں، وہ بالکل متاثر نہیں کر رہی، بلکہ خوشی سے میں نے خود ہی کہا کہ آپ جوائن کریں اور خدا ان کو جتنا بھی جان سکیں تو وہ بہتر ہوگا ہمارے لیے۔ ہماری جب شادی ہوئی ہے تو ایکچولی یہ انہوں نے نا بائبل بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی، تو یہ مطلب بتائیں گے کہ بائبل بھی جو ہے میرے پاس آ کے تو ہم نے اکٹھے پھر دوبارہ سے، میں نے تو کافی دفعہ پڑھی ہے، شکر خدا ان کا، ختم کیا ہے شروع سے آخر تک۔ اچھا، تو اس نے میرے ساتھ پھر فرسٹ ٹائم جو ہے نا بائبل بھی یعنی کہ شروع سے آخر تک پڑھی۔ تو نوبل آپ جی کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں؟ نہیں، میں پڑھتا نہیں ہوں، مطلب ویسے تو میری ایجوکیشن ہے BSc تک تو، لیکن گارمنٹس کا ہمارا بزنس ہے، ہماری شاپ ہے جنگ بازار میں گارمنٹس کی، چلڈرن گارمنٹس میں ڈیل کرتے ہیں۔ تو خدا ان کا شکر ہے، خدا نے ہمیں بلیس کیا ہوا ہے، ہماری اپنی شاپ ہے ادھر جنگ بازار میں۔ تو وہ میرے ابو ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے مطلب ہمیں لے کر دی وہ شاپ۔ اچھا، ابو ڈاکٹر تھے اور آپ ایک کاروباری شخصیت ہیں۔ جی جی۔ تو شروع سے آپ اسی کاروبار سے منسلک ہیں؟ ہاں، شروع سے اسی کاروبار میں، جب سے میں نے مطلب اپنی ایجوکیشن وغیرہ پھر ختم کی تو پھر اسی میں کاروبار میں آیا۔ روما، بڑی مزے کی بات بتائی ابھی نوبل نے کہ آپ کو پڑھایا بھی نوبل کی نہیں، کیونکہ اس سے پہلے بائبل کی تعلیم اس قدر نہیں تھی۔ نہیں تھی، چرچ جاتے ضرور تھے، لیکن یہ ہے کہ ڈیپلی میں نے بائبل کو اسٹڈی نہیں تھا کیا۔ پھر ہم دونوں نے مل کے پہلے اس کو ختم کیا، بائبل کو پورا شروع سے اینڈ تک۔ پھر بعد میں خود ہی جب پریئر کیا کرتی تو یہی کہتی تھی، خدا مجھے خود سے یہ شوق پیدا ہوا کہ مجھے یہ پڑھنا چاہیے، باقاعدہ طور سے کلاسز لینی چاہیے۔ پھر دعا میں یہ میں کہتی تھی کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، میں ان کو چھوڑ کے کہیں جا تو نہیں سکتی، لیکن خدا ایسا کوئی سلسلہ بنا دے کہ میرے قریب ہی آس پاس ہی کہیں پہ یہ شروع ہو جائے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ ہمارے چرچ میں ہی باقاعدہ طور سے یہ بائبل کورس جو ہے یہ کروایا جا رہا ہے۔ تو کیسا لگتا ہے اب جب آپ ایک استاد کے زیر نگرانی پڑھ رہی ہیں اور پہلے جب بائبل پڑھ رہی تھیں آپ؟ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، بہت زیادہ، بہت کچھ سیکھا ہے میں نے، شوق سے سیکھنے کی کوشش بھی کرتی ہوں، کیونکہ میرے سارے جو اساتذہ کرام ہیں وہ مجھ سے خوش ہیں، اور خوش اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ میں نے کبھی چھٹی نہیں کی۔ اچھا، ہاں، باقی لوگ جو ہیں وہ دور سے آتے ہیں، وہ نہیں پہنچ پاتے، لیکن میں موجود ہوتی ہوں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلاس میں سب کی فیوریٹ جو اسٹوڈنٹ بھی ہوں۔ تو کتنے ٹیچرز ہیں آپ کے جو آپ کو پڑھا رہے ہیں؟ ہمیں 6 ٹیچر ہیں، وہ ایک دن میں 2 کلاسز ہوتی ہیں، تو 2 ٹیچرز جو ہیں وہ ہمیں پڑھاتے ہیں۔ آپ بتانا چاہیں گی کہ کون کون سے استاد ہیں جو آپ کو پڑھا رہے ہیں؟ جی، میں بالکل بتانا چاہوں گی۔ پاسٹر عمر افضل حیات صاحب، ان کی مسز ہے مسز نورین افضل، پاسٹر الیاس اشرف صاحب، پاسٹر وارث اقبال صاحب، پاسٹر شمیم جارج صاحبہ، پاسٹر علی اظہر سدھو، اور پاسٹر عرفان صاحب کا میں نام لینا چاہتی ہوں، جن سے میں نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے سیکھا ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، کون کون سے سبجیکٹ آپ پڑھ رہی ہیں؟ پیدائش، پرانے عہد نامے کا سروے، زبور، پھر مکاشفہ، پالوس رسول کے خطوط، اناجیل۔ بہت خوب۔
روما نے بتایا کہ کس طرح پڑھ کر خداوند کے کلام کو سمجھنا اور آسان ہو جاتا ہے. تو ضروری ہے کہ جب یہ ہماری زبان میں موجود ہے تو ہم اسے پڑھیں، سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. نوبل جاوید، آپ بتا رہے تھے کہ گارمنٹس کی شاپ ہے اور ہم جاننا چاہیں گے کہ کس طرح یہ سفر شروع ہوا اور اب آپ اس میں کہاں تک بڑھ چکے ہیں. خدا کا شکر ہے، مطلب یہ ہے کہ کافی زیادہ ہماری مطلب چلتی ہے، شاپ چلتی ہے. مطلب اس کے علاوہ تھوڑا ہول سیل میں بھی ہماری شراکت داری ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، تو ہول سیل میں بھی بیچتے ہیں. تو اس سے شکر ہے خدا کا کہ اچھا سلسلہ چلتا ہے گھر کا سارا. یہ نوبل، کیا سمجھتے ہیں کہ اور مسیحوں کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے؟ ہاں، ڈیفینیٹلی آنا چاہیے میرے خیال میں، کیونکہ ہم لوگوں کو کاروبار میں آنا ہمارا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. کیونکہ میرے ابو، میرے والد صاحب وہ کہتے تھے کہ بیٹا کاروبار کریں، کیونکہ انسان ایک تو کاروبار میں ترقی کرتا ہے، کامیابی ملتی ہے اس کو. تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ بیٹا بھلے ہی ایک چونی کما کے لاؤ لیکن کرو بزنس اپنا. بالکل. تو شکر ہے خدا ان کا، ہم نے بزنس کیا اور خدا نے ہمیں بلیس بھی کیا. ہم نے مطلب دل لگا کے کیا اسے، یہ نہیں کہ وہ برے دل سے کیا. تو بزنس میں آنا چاہیے. ابھی کافی سارے اور بھی کس لوگ ہیں جو مطلب بزنس میں اب ہیں اور ایمانداری کی مثال ہو. ہاں بالکل، ایمانداری کی مثالیں دیتے ہیں جی. ہماری کاروبار میں ہم نے کسی کے ساتھ کوئی فریب دغا نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. سب بھی مطلب جب کہتے ہیں کہ جی نوبل صاحب سے ان کے ساتھ کام کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، بے جھجک بلا جھجک کریں آپ کام. تو کرتے ہیں، سب کام کرتے ہیں. مسلم لوگ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، سارے آتے جاتے ہیں. لین دین کے معاملات جو ہوتے ہیں بڑی احتیاط سے کرنے ہاں جی والے بالکل ہوتے ہیں. کرنے پڑتے ہیں. تو یہ مشورہ تو جوانوں کو آپ دیں گے کہ ضرور جب کام کریں ہاں تو بالکل، اس چیز کا اس میں بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں جی، آپ بے ایمانی کریں گے تو پھر آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. بے ایمانی ایک دفعہ ہوتی ہے، 2 دفعہ ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا آپ کا وہ ہمیشہ کے لیے امیج خراب ہو جاتا ہے. آپ کاروبار میں کبھی بھی نہیں آئیں گے، آپ ہمیشہ بہت پیچھے رہ جائیں گے. اور نوبل، ایسا ہے کہ پھر لوگ اپنا اجر کھو دیتے ہیں. ہاں جی، وہ تو دیکھیں نا، خدا تو دیکھ رہا ہے نا، تو اجر تو کھو دے گا. جب ایک بندہ بے ایمانی سے کرے گا، کچھ بھی کرے گا تو اجر تو کھوئے گا. کچھ بھی ہوگا، خدا کسی نہ کسی طریقے سے تو اس کے گھر میں بیماری پڑ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. 100 طرح سے خدا کی راہیں. تو اس لیے بچنا چاہیے، سیدھی راہ سے کمانا چاہیے، اچھے طریقے سے کمانا چاہیے اور خرچ کرنا چاہیے. روما، آپ کے ساتھ اور بھی لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں جو بائبل مقدس کو پڑھ رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں، یا صرف آپ ہی فیمیل اسٹوڈنٹ ہیں؟ نہیں، کافی زیادہ تھیں لیکن آہستہ آہستہ وہ اسکپ ہوتی گئیں. بہت زیادہ پرابلم ہے خواتین کو، آنے جانے کے لیے کوئی لے کے نہیں آتا یا ٹائم سے نہیں پہنچ پاتی، پھر وہ مایوس ہو کے چھوڑ دیتی. تو کیا سمجھتی ہے کنٹینیو رکھنا چاہیے اس کو؟ بالکل رکھنا چاہیے، کنٹینیو رکھنا چاہیے. مشکلات تو پھر آتی ہیں اور خدا کے کام کے لیے تو پھر بہت زیادہ آتی ہیں. تو میرے خیال میں کرنا چاہیے، جتنی بھی مشکلات آئیں ان کو فیس کریں، ساری پرابلمس کو فیس کریں. خدا اجر ضرور دیتا ہے. اچھا روما، آپ کیا کریں گی جب آپ یہ کورس مکمل کر لیں گی؟ وومن گروپ شروع کرنا چاہتی ہیں، خواتین میں خدمت کریں گی؟ آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو میرا جو اپنا جو ذہن میں تھا وہ یہی تھا کہ میں شروع سے اتنا اچھا بائبل کو نہیں سمجھ پائی، تو اس لیے میں اپنے بچوں کے لیے سارا کچھ یہ تعلیم جو ہے وہ حاصل کر رہی ہوں. خدا کی مرضی ہوئی، خدا نے چاہا تو اگر وہ مجھے خدا اپنی راہوں کے لیے تیار کر رہا ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. بے شک خدا اپنی راہ کے لیے تیار کر رہا ہے اور اس نے ہر ایک کو چنا ہے تاکہ وہ دوسروں تک اس کے کلام کو پہنچائے، دوسروں تک تعلیم دے. نوبل، کیا آپ بھی لوگوں کو سکھا رہے ہیں کاروبار میں آنا ہے تو کس طرح سے چلنا ہے؟ ہاں، میرے پاس جو بھی آتا ہے، کبھی ظاہر ہے کافی سارے لوگ آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی گائیڈ لائن دیں، تو میں ان کی پوری طرح سے مطلب ہیلپ کرتا ہوں. خاص طور سے اگر کوئی کرسچن آئے تو اس کے لیے تو میں بہت ہی ہیلپ فل مطلب ہیں ہم. تو ابھی ہمارے روما کے ایک چاچو کے بیٹے ہیں، انہوں نے گارمنٹس کی شاپ کھولی ہے سرگودا روڈ پہ، پیل سٹی میں. تو اسی طرح سے باقی لوگ بھی جو کوئی آئے گا تو ہم اسے گائیڈ کرتے ہیں، بتاتے ہیں سب کہ آپ کام کریں، یہ اچھا کام ہے، آپ اس میں آئیں اور اچھی مطلب اس میں ہے، منافع ہے، سب کچھ ہے. نوبل، کتنے سرمائے سے یہ کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے؟ یہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ 1 لاکھ سے شروع کر لیں، 50,000 سے شروع کر لیں. تو جتنا آہستہ آہستہ آپ بڑھتے جائیں، اس میں ترقی کرتے جائیں، کامیابی. اس کے لیے دیکھیں، کامیابی کے لیے انسان کو خود ہی آگے بڑھنا ہوتا ہے.
اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 50,000 کی چیزیں لائیں, اس کا بیچا, اور وہ جو اپنا بھی پیسہ ہے وہ بھی کھانا شروع کر دیا, آپ پروفٹ بھی کھا لیا, تو پھر کیا آپ آگے جائیں؟ آپ کو تھوڑا سا تو کرنا پڑے گا, توازن رکھنا ہے نا, کہ اس میں سے کچھ جو بچت آئی ہے وہ کچھ خرچ کر لیں, کچھ اپنے بزنس میں مزید اس کو بڑھانے کے لیے کچھ انویسٹ کر دیں اس میں. سپوزنگلی آپ نے 50,000 سے شروع کیا, آپ نے 20,000 آپ نے سیو کر لیا, ٹھیک ہے, تو 20,000 آپ کا سیو ہو گیا, تو اب آپ اس میں سے 10,000 خرچ کر لیں, 10,000 آپ اس میں نیکسٹ 60,000 ہو گیا. اب وہ جتنا ہی زیادہ آپ کے پاس چیزیں زیادہ ہوں گی تو لوگوں کا زیادہ ہوگا کہ وہ آپ سے لیں چیزیں. بالکل. تو پھر زیادہ ورائٹی ہوگی تو پھر بڑھتا ہے, کام زیادہ بڑھتا ہے. روما کیا کہنا چاہیں گی؟ ویسے تو ہم نے آپ کی بہت پیاری پیاری باتیں سنی ہیں اور ہم نے پوچھی, آپ نے بتائیں, دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گی؟ دیکھنے والوں کو, ساری بہنوں کو میں یہی کہوں گی کہ سب بہنوں کو, چاہے وہ بچیاں ہیں, عورتیں ہیں, خواتین ہیں, سب کو جو ہے نا وہ بائبل کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ خدمت میں جائیں, اپنے لیے, اپنے گھرانے کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے بائبل کی تعلیم ہو تو آپ سب کی جو رہنمائی ہے وہ بائبل کی روشنی میں کر سکتے ہیں. اچھے مشورے جو بائبل سے ہم سیکھتے ہیں, نصیحتیں ہیں, سبق آموز ساری, وہ ہم اپنے گھرانے کی بہت ساری جو خرابیاں ان کو بائبل کی روشنی میں صحیح کر سکتے ہیں, درست کر سکتے ہیں. جب خود درست راہ پر ہیں تو دوسروں کو بھی لائیں. نوبل جاوید, آپ کیا کہیں گے دیکھنے والوں کو؟ میں یہ مسیحی لوگوں سے, اپنے ساری قوم سے جو پاکستان میں لوگ ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بزنس میں آئیں. بزنس میں ہی انسان ترقی کرتا ہے. یا تو کوئی ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, بہت بڑی پوسٹ پہ ہو, تو وہ لوگ, ان کی سیلریز اچھی ہوتی ہیں, وہ ترقی کرتے ہیں. یا پھر لوگ بزنس میں ترقی کرتے ہیں. کبھی نوکریوں میں 20-30 ہزار کی نوکری میں کبھی کوئی ترقی نہیں کر سکتا. اور مسیحی لوگوں کو بزنس میں آنا ان کا بہت ضروری ہے. ابھی جس طرح کا کمپٹیشن کا دور ہے, اس میں میرے خیال میں ہمارے لوگوں کو, مسیحی لوگوں کو کاروبار میں آگے بڑھنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, اور کوشش کر کے کامیاب ہوتے ہیں. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا. تو میری دعا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مسیحی لوگ بزنس میں آئیں اور کامیابی انہیں حاصل ہو, ترقی حاصل ہو. خوب محنت کریں, آگے بڑھیں اور کوشش جاری رکھیں کہ دوسروں کے لیے رہنمائی ہو. ابھی ہمارے ساتھ مہمان تھے روما نوبل اور نوبل جاوید. پھر نئے مہمان کے ساتھ پروگرام روشن راہی میں آپ کے ساتھ ہوں گے. Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.